الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بزرگوں، دوستو، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا بیان قربانی کے بارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ خواب محض ایک خواب نہ تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی کہ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے 3 روز تک یہی خواب دیکھا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بولو تمہاری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اصل قصہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ نے خواب ہی تو دیکھا ہے، بھلا خواب دیکھ کر کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، بلکہ جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسا اچھا جواب ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اماں ہاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دو، بالوں میں کنگھی اور آنکھوں میں سرما بھی لگا دو، ہم نے آج سیر کے لیے جانا ہے۔ اسی دوران انہوں نے ایک تیز دھار چھری کپڑے میں لپیٹ کر ساتھ رکھ لی اور چل پڑے۔ شیطان ابلیس حضرت اماں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ کچھ خبر بھی ہے؟ ابراہیم تمہارے بیٹے کو لیے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سیر کرانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
انہوں نے یہ سن کر کنکری اٹھا کر اسے ماری اور کہا دور ہو جاؤ۔ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ بھلا کوئی خواب دیکھ کر بھی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بھی اسے کنکری ماری۔ پھر وہ حضرت اسماعیل صلاۃ والسلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ابا جان تمہیں کہاں لیے جا رہے ہیں؟ یہ تمہیں ذبح کریں گے، چھری ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی کنکری اٹھا کر اسے ماری۔ ان بزرگوں کے اس عمل کی اتباع میں حاجی لوگ جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ پر پہنچ گئے۔ بیٹے نے عرض کی، ابا جان مجھے ماتھے کے بل لٹا دیجئے اور آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کی شفقت پدری جوش مارے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ کچھ دیر کے بعد آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا کہ بیٹا ذبح ہو گیا ہوگا، مگر یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ چھری نے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹا۔ غصے میں آ کر چھری کو پہاڑ کی طرف پھینکا تو چھری پتھر میں گھس گئی اور زبان حال سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، مجھے حکم نہیں کہ میں اسماعیل کا گلا کاٹوں، ورنہ میری دھار تو آپ نے دیکھی ہے کہ میں پتھر کو بھی کاٹ سکتی ہوں۔ خیر، آپ نے پھر چھری کو اٹھایا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر نہایت زور کے ساتھ چھری کو چلا دیا۔ آہ، چشم فلک نے یہ منظر پہلے کبھی دیکھا ہوگا کہ بیٹا از خود ذبح ہونے کے لیے نیچے لیٹا ہوا ہے اور باپ اس کے گلے پر چھری چلا رہا ہے۔ دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پوری طرح مستعد ہیں۔ بقول اقبال، غریب سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا اسماعیل۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بہشت سے ایک موٹا تازہ تیار دمبا لے کر چشم ردن میں نیچے آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے وہ ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب چھری نے اپنا کام دکھا دیا ہے۔ آنکھوں سے پٹی کھول دی، مگر یہ کیا، اسماعیل تو صحیح سالم تھے اور دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا جب دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔
ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ یہ قربانی کا کچھ بیان تھا۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ کچھ روشن خیال لوگ جو کہ مغربی تہذیب و تمدن کے دل دادا اور اس کی ذہنی غلامی کا شکار ہیں اور دین اسلام کو ماڈرن بنانا چاہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں، اور یہ صرف حاجی حضرات حج کے موقع پر ہی مکہ معظمہ میں ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں اور یہ بدعت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمان ایام عید میں لاکھوں جانوروں کا خون بہا کر اربوں روپے کا نقصان کرتے ہیں، اس کی بجائے اگر یہی روپے دفاع عامہ کے کاموں اور غریب لوگوں پر خرچ کیے جائیں تو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی کا بکرا ذبح کرنے کی بجائے اگر بازار سے مرغی کا 2 کلو گوشت خرید کر پکا کر کھا لیا جائے تو یہ بھی قربانی کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ لہذا قربانی کی شرعی حیثیت کو واضح کرنا ضروری ہے۔ قربانی ایک مستقل واجب عبادت بلکہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین و اسلاف رحمہم اللہ تعالی، غرض پوری امت کا متوارث و مسلسل عمل بھی قربانی کرنے کا ہے۔ آج تک کسی نے نہ اسے حج اور مکہ معظمہ کے ساتھ خاص سمجھا ہے اور نہ صدقہ و خیرات کو اس کے قائم مقام سمجھا ہے۔ قربانی کے بارے میں جتنی آیات و احادیث ہیں وہ سب جانوروں کا خون بہانے سے متعلق ہیں، نہ کہ صدقہ و خیرات سے متعلق ہیں۔ نیز ان میں حج اور مکہ معظمہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فرمایا ہم نے جتنے اہل شرائع گزرے ہیں ان میں سے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اور فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے ذبح کرنے کا طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اس طریقہ پر ذبح کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کو دشمن ہی نامراد ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة فلم یضحک فلا یقربن مصلانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال
اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور اس عرصہ میں آپ مسلسل قربانی فرماتے رہے۔ لہذا صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ اس کا عیدگاہ کے قریب آنا بھی پسند نہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی فرمائی، حالانکہ حج آپ نے صرف آخری سال فرمایا۔ معلوم ہوا کہ قربانی نہ حج کے ساتھ خاص ہے اور نہ مکہ معظمہ کے ساتھ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 9 سال قربانی کیوں کرتے؟ قربانی سے مقصد محض ناداروں کی مدد نہیں جو صدقہ و خیرات سے پورا ہو جائے، بلکہ قربانی میں مقصود جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ عبادت اسی خاص طریقہ سے ادا ہوگی۔ محض صدقہ و خیرات کرنے سے نہ یہ عبادت ادا ہوگی، نہ اس کے مطلوبہ فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں غربت و افلاس دور حاضر کی نسبت زیادہ تھا۔ اگر جانور ذبح کرنا مستقل عبادت نہ ہوتی تو وہ حضرات جانور ذبح کرنے کی بجائے ناداروں کے لیے چندہ جمع کرتے، یہ اتنی رقم رفاہ عامہ کے کاموں میں صرف فرماتے۔ قربانی کی بجائے صدقہ و خیرات کا مشورہ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ مشورہ دے کہ آج سے نماز روزہ کی بجائے اتنا صدقہ کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس سے نماز روزہ کی عبادت ادا نہ ہوگی۔ اسی طرح صدقہ و خیرات سے قربانی کی مستقل عبادت بھی ادا نہ ہوگی۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ چند آیات و حدیث قربانی کے بارے میں پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔